ہدایت آ چکی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معجزات شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جنہیں یہ شرف حاصل ہے کہ آپ مدرس مکۃ المکرمہ ہیں, آپ درس حدیث حجاز میں دیا کرتے تھے, اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو یہ شرف حاصل ہے کہ حضور کے روزے پر حاضری دیا کرتے. تو آپ کو حکم ہوا کہ ہند جاؤ اور میری حدیث کی خدمت کرو. تو آپ نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں یہاں آپ کے روزے پر آتا ہوں, ہند جا کر میں پھر کیسے آؤں گا یہاں پر, اور بار بار آپ کی خدمت میں حاضری کیسے دوں گا؟ تو محققین لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں ان سے فرمایا کہ یہاں تم آتے ہو ہمارے روزے پر, تم ہماری حدیث کی خدمت کرو, وہاں ہم تمہیں اپنا دیدار کرانے آئیں گے. تو آپ نے 100 مرتبہ سے زائد محدثین بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت فرمائی. بلکہ محققین کی ایک رائے تو یہ ہے کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ روزانہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کیا کرتے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ انبیاء کو جو جو معجزات ملے وہ تمام معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیے گئے, اور اس کے علاوہ سینکڑوں نہیں, آپ کا کہنا ہے ہزاروں معجزات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیے گئے. قرآن پاک کی ایک ایک آیت معجزہ کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, لیکن اس کے باوجود کوئی ایمان نہ لائے. اب وہ کس چیز کا انتظار کر رہا ہے؟ کیا موت کا انتظار کر رہا ہے کہ جب ملک الموت آئیں گے تو وہ ایمان لائے گا؟ یا وہ قیامت کے آثار کا انتظار کر رہا ہے کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا اور توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا پھر توبہ کرے گا؟ یا وہ اللہ کے عذاب کا انتظار کر رہا ہے, جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس وقت وہ توبہ کرے گا؟ ارشاد فرمایا, ہل ینظرون, کس چیز کا وہ انتظار کرتے ہیں؟ الا ان تأتیہم الملائکہ, وہ صرف اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ موت کے فرشتے ان کے پاس آ جائیں. ذرا غور کریں, ہمیں سب پتا ہے ہم گناہ سے توبہ کر کے نیکیوں بھری زندگی کیوں نہیں اپناتے. اب کس چیز کا انتظار ہے کہ ملک الموت نظر آئیں گے اس وقت توبہ کریں گے؟ او یاتی ربک, یا اپنے رب کے عذاب کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. او یاتی بعض آیات ربک, یا اپنے رب کی ایک خاص نشانی کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں. خاص نشانی سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا کہ جب قرب قیامت پہ توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. یوم یاتی بعض آیات ربک, جس دن تمہارے رب کی کوئی نشانی آ جائے, لا ینفع نفسا ایمانها, کسی جان کو اب ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا. لم تکن آمنت من قبل, وہ جان جو اس سے پہلے ایمان نہ لائی تھی اب فرشتوں کو دیکھ کر, ملک الموت کو دیکھ کر وہ توبہ کرے, ایمان لائے, تو اس کا ایمان قبول نہ ہوگا. او کسبت فی ایمانہا خیرا, یا مسلمان ہو مگر ایمان لانے کے بعد گناہ ہی گناہ کیے ہوں, تو فرمایا اب اس کی توبہ قبول نہ ہوگی ایسے شخص کی جس نے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی. اب نیک بننا چاہے تو ملک الموت کو دیکھ کر وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ مقبول نہیں ہے. اب آپ سوچیں کہ جب ملک الموت کو دیکھتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا, اور ملک الموت آنے سے پہلے کوئی وارننگ تو دیں گے نہیں کہ 4 دن پہلے یا 8 دن پہلے آ کر بتائیں کہ میں آنے والا ہوں. اچانک آتے ہیں. بعض لوگ محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں, ہمیں نہیں پتا ہوتا اس کے سامنے ملک الموت آئے ہوئے ہوتے ہیں. جب اس کی گردن دوسری طرف گر جاتی ہے اور اس کا جسم گرتا ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اوہو اس کی تو روح نکل گئی. تو ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کس حالت میں ہوں اور ہمارے سامنے ملک الموت آ جائیں, پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی اور پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور نیکیوں بھری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قل انتظروا انا منتظرون, آپ فرمائیے تم بھی انتظار کرو, بے شک ہم بھی انتظار کرتے ہیں. فیصلہ ہو جائے گا اور یہ ڈھیل ختم ہوگی اور اللہ کا عذاب آئے گا, اور موت کے وقت ہر کافر یہ جان لے گا کہ دین اسلام ہی سچا دین تھا.